बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बेड गवर्नेंस पे और इसके साथ साथ जो बदअमनी की एक लहर चल पड़ी है उस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा और इसका हल क्या है। इस वक्त पहले बात शुरू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला से, जहां पे जो डेरा इस्माइल खान है वो मौजूदा वजीर आला अमीन गंडापुर के ना सिर्फ आबाई शहर है बल्कि उनका ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है। लेकिन अगर बात की जाए अमन अमान की, तो अमन अमान की ये सूरत हाल हो गई है कि यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के साथ मुल्हिक जो तहसीलें हैं कुलाची और इसके साथ साथ जो टांग जिला है, वहां पे अदालती अमले ने काम करने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है डेरा इस्माइल खान की जानिब से। और जनूबी अजला में इस वक्त जुडिशरी की बदतरीन हालत है, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनसे बत्ते वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है, बजाय इसके कि वो कोई इकदाम उठाए, उन्होंने सिर्फ इसकी इजाजत दे दी कि कुलाची से डेरा इस्माइल खान में मुंतकिल की जाए ये सारी अदालतें, जो मसले का हल नहीं है। इसके साथ साथ बात की जाए यहाँ पर पुलिस के हवाले से, तो पुलिस की यह हालत है जनूबी अजला में कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 9-10 बजे तक पुलिस स्टेशन में कोई बंदा नहीं होता। पुलिस स्टेशन अमलन काम खत्म कर देते हैं, गश्त बंद कर देते हैं। कोई पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर सोने पे तैयार नहीं होता कि अमन अमान की इतनी बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त अगर बात की जाए लकी, मरवत, बन्नू और करक की, तो बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों ने वहां पे बगावत का ऐलान कर दिया। जी, मैं बगावत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन जू तक नहीं रेंग रही इस वक्त सूबाई हुकूमत पे। उन्होंने काम करने से इनकार कर देता है। तारीख में पहली मरतबा करक में डी खान से लेकर बन्नू और लकी मरमत में जो है पुलिस वालों ने एहतजाज किया, पुलिस वालों ने एहतजाज किया, इसको हवा दी गई, उनको बगावत पर जो है उकसाया गया। लेकिन इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया। सूबाई हुकूमत के ही अंडर ये पुलिस फोर्स आती है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 2013 से लेकर अब तक 600 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो सूबाई हुकूमत को दिए जा चुके हैं। इसमें पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ पुलिस को इक्विपमेंट के हवाले से पैसे दिए गए और खतीर रकम दी गई, लेकिन आज तक उसका भी पता नहीं। अभी भी पुलिस यही रोना रोती है कि उनके पास ना एमुनेशन है, ना वेपन्स है, ना इक्विपमेंट्स है और उनके जान पे बनी हुई है। ये है सूबाई हुकूमत का पुलिस के हवाले से, अमन अमान के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बन्नू से करक से आप आगे जाते हैं कोहाट, कोहाट से जाते हैं टल, हंगू, पड़ा, चिनार में इस वक्त सिचुएशन जो है अगर आप देखें कि जमीन की लड़ाई को फिरकवारियत में तब्दील हो गई, लेकिन सूबाई हुकूमत ने उसमें कोई अमल दखल नहीं उसमें नजर आया। अगर हुकूमत चाहती तो उस मसले को हल कर सकती थी, लेकिन यहां पर फरीकेन में सुलह की बजाय उन्होंने इसको नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये आग बढ़ती गई। इस वक्त सिचुएशन ये है कि टल, हंगू, पड़ा, चिनार और शुमाली वजीरिस्तान के दरमियान जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के हाथों से निकल चुका है। इसके साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान की अगर बात की जाए तो मीरान शाह और मिरली में हालात जो है इस वक्त इंतहाई कशीदा है और उसमें भी ये जमशुदा इलाके हैं। पहले तो कहा जाता था कि ये फाटा के इलाके, लेकिन ये भी जमशुदा इलाके हैं और सूबाई हुकूमत का काम है कि वहां पे अमन अमान की सूरत हाल को मेंटेन रखे, लेकिन वो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रख रहे। आगे हम बढ़ते हैं पेशावर में। पेशावर में जो है मुख्तलिफ धमाके हुए, मुख्तलिफ किस्म के मतनी से लेकर वहां पे चरसदा रोड तक मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो जो है मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस हैं। अगवा बराए तवान की वारदातें हो रही हैं, बत्ताखोरी की जा रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत उस पर भी चुप है। मजीद आगे बढ़ते हैं मर्दान में। मर्दान में कटलंग का इलाका जो है और बुनेर के साथ जो पहाड़ है वो इस वक्त शिदत पसंदों के जो है कब्जे में है और उसमें भी सूबाई हुकूमत की जो है कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही कि इसको किस तरह हल करना है, इस मसले को किस तरह, वो बजाय इसके कि हल करने के दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। आगे मजीद हम बढ़ते हैं मलकंड डिवीजन की तरफ, तो मलकंड डिवीजन में भी अपर दीर से लेकर स्वात में, ख्वाजाखेला में, बटखेला में जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें भी एक फ्री हैंड दिया जा रहा है शरपसंदों को भी, क्रिमिनल्स को भी, खवारजीज को भी, और उसमें भी सूबाई हुकूमत जो है चैन की नींद जो है वो सो रही है। स्वात में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया सिफारतकारों के हवाले से। चाइनीज
جو یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے وقتاً فوقتاً ان پہ بھی حملے ہوتے رہتے ہیں. بار بار یہ چیز ان کے نالج میں لائی گئی کہ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائیں. لیکن مجال ہے کہ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ صاحب جو بس چلو چلو اسلام آباد چلو سے ذرا فارغ ہو جائیں تو ان کو یہ بھی نظر آ جائے. یہ صوبے کی مجموعی صورتحال ہے جس میں امن و امان کی بدترین صورتحال چل رہی ہے. اس کی وجوہات کافی سارے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چھوٹے رینک کے افسروں کو, پولیس کے افسروں کو بڑے رینکس پہ لگایا جا رہا ہے, ان کو ایڈیشنل چارج دیے جا رہے ہیں. اور وہ کون کر رہا ہے؟ ہم سنتے تھے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو یہ محاورہ جو ہے اب دیکھنے میں آ رہا ہے صوبے کے حوالے سے کہ خیبر پختونخوا میں جو دو بھائی ہیں, بالکل آپ سمجھ رہے ہوں گے, دو بھائی بڑے بالوں والے جو دو بھائی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب گورننس کی طرف آتے ہیں کہ گورننس کی اس وقت سچویشن کیا ہے. چونکہ یہاں پر 6 بجے کے بعد, شام 6 بجے کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے کس سیٹ پہ رہنا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا ایک کاروبار جو ہے اب جو شروع ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ڈپوٹیشن کا ہے, وہ ٹرانسفر کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چارج کا ہے. 14ویں گریڈ کے بندے کو 16ویں گریڈ میں پہنچا کے اس کو ایڈیشنل چارج اسسٹنٹ کمشنر کا دیا جا رہا ہے. اور اس کا کیا ریٹ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں افسران کہ کون سے ریٹ پہ آپ کو کون سا عہدہ, ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پہ, ڈی پی او کی پوسٹ پہ کیا کیا ریٹ لگائے جا رہے ہیں. اس وقت بات کی جائے تو صوبے میں فنڈز کی, کہتے ہیں کہ جی فنڈز کی کمی ہے, لیکن دوسری طرف بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پی سی 1 کیے بغیر مختلف منصوبے جو ہیں وہ یہاں پر پاس کریں. پی سی 1 کے بغیر جو ہے فنڈز فلاں ٹھیکیداروں کو دے, اور فلاں ٹھیکیدار جو ہے اس میں 20% 25% جو ہے متعلقہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو دیں گے تاکہ ان کا خرچہ پانی چل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو وقتاً فوقتاً جو انتشاری ان کے جتے آتے ہیں, مسلح جتے اسلام آباد کے لیے آتے ہیں, تو ان کا خرچہ پانی بھی وہیں سے پورا ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں تعلیمی اداروں کی طرف. تعلیمی اداروں کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو پرائمری اسکول سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک صورتحال یہ ہے کہ ٹرانسفر پر ایک بہت بڑی منڈی لگی ہوئی ہے. اساتذہ کی ٹرانسفر پہ, پروموشنز پہ ایک ریٹ لگا ہوا ہے کہ اس ریٹ پہ آپ آئیں تو آپ کو ہر قسم کے ٹرانسفر پروموشن دستیاب ہے. اس کے بعد یہاں پر ہائر ایجوکیشن تباہی کے دہانے پر شکار ہیں. یونیورسٹی امپلائیز کے پاس یہاں پر تنخواہیں نہیں ہیں, ان کی زمینیں بیچنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تیسری جانب جب ہم آتے ہیں گرینری کی طرف, انوائرمنٹ کی طرف, یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کے ہوتے ہوئے. یہاں پر ملکن ڈویژن کی بات کی جائے, یہاں پر ناران کاغان کی بات کی جائے, سوات کی بات کی جائے, چترال کی بات کی جائے, ان کے جنگل صاف کر دیے گئے. یا تو وہ سونامی کے جو درخت تھے جو کچھ بچ گئے تھے بکریوں سے, تو وہ یہ کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اور اس پہ بھی جب بہت زیادہ شور شرابہ سوشل میڈیا پر شروع ہوا تو اس پہ بھی تھوڑی سی بریکیں لگ گئیں, لیکن ابھی بھی آپ ٹرک کے ٹرک دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے دریغ طریقے سے وہاں پر جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے. صوبے میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ موصوف کے بھائی جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شام 6 بجے کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں, دن کا آغاز 11 بجے سے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد صبح ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے, ان کی آنکھیں نہیں کھلتی صبح 11 بجے کے بعد. اس کے بعد جو ریٹ متعین ہے, یہ ساری سچویشن جو ہے گورننس کے مسائل ہو, فنڈز کے مسائل ہو, ہسپتالوں کے مسائل ہو, ایجوکیشن کے مسائل ہو, لائن آرڈر کے مسائل ہو, ایون انفراسٹرکچر کے جو مسائل ہیں, ان کی سڑکیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اس وقت, لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ہے. ان کو چلو چلو اسلام آباد چلو. آخر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج تو یا پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو فارورڈ بلاک بنایا جائے, اور یا پھر گورنر راج, میں کہہ رہا ہوں گورنر راج کر کے, کیونکہ ریاست کو چاہیے کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ایک طرف قوم پرست لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, دوسری طرف پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے. یہ آگ پر پیٹرول ڈالنے والی بات ہے. صوبے میں انتشار ہے, اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہوا ہے. جنوبی اضلاع مکمل طور پر ہاتھ سے نکل چکے ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. اگر گورنر راج لگا دیا جاتا ہے, یا فارورڈ بلاک سیاسی جماعتوں کا بنا کر اس سے جان جو ہے اسے چھٹکارا ملتا ہے, تو میرے خیال میں یہ اتنا برے ڈیل نہیں ہوگی. اور حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچے کہ پہلے جو اکا دکا واقعات ہوتے تھے,
اب وہ اتنے زیادہ اس انتشاری ٹولے کی بدولت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کے عزائم کچھ اور ہیں، ان کے عزائم کچھ اور ہے، اس کا ویژن کچھ اور ہے، اس کا ہیلتھ ایجوکیشن سے کوئی کام نہیں ہے، اس کا انوائرمنٹ سے کوئی کام نہیں۔ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ جی میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ تربیلا ڈیم کی بٹن بند کر دوں گا، بجلی بند کر دوں گا وفاق پہ۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے۔ ابھی آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد کسی نے نہیں جو ہے وہ روکا ہوا۔ آپ بجلی کے منصوبے شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ شروع نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس منرلز ہیں، آپ کے پاس کاٹن انڈسٹری ہے، لیکن آپ اس سے کام نہیں لیں گے۔ آپ بند صنعتوں کو کھلوا سکتے ہیں، ان کو انسینٹیو دے سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ماحول کریٹ کیا جائے کہ جب تک وہ 804 نمبر کا بندہ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی، نہ آپ خود خوش رہیں گے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیں گے۔ تو اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ آپ سے چھٹکارا حاصل ہوگا تو اس کے بعد شاید اس صوبے میں امن و امان دوبارہ لوٹ کے آئے۔ یہاں پر جو روزگار کے مسائل ہیں، جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں، جو دوسرے مسائل ہیں، جو ایک کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے، بی آر ٹی آپ کی خسارے میں چل رہی ہے، بی آر ٹی کا تو چیپٹر ہی بند ہو گیا، بی آر ٹی کا تو چیپٹر بھی بن گیا۔ اور اب اندازہ کریں کہ صوبے کی اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی موصوف اب منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک جہاز خریدا جائے۔ میرے پاس جہاز نہیں ہے تو اس کا یہ شوق جو ہے یہ بھی پورا کرنے کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے فنڈز اکٹھے کر کے صاحب کے لیے ایک جہاز بھی خریدا جائے۔ جہاز تو ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ ہیں، جہاز تو ان کی جو پارٹی ہے اس میں تو ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کن جہازوں کی بات کر رہا ہوں؟ جہاز تو ان کے اڈیالہ جیل میں بھی بند ہے، وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے۔ تو زیادہ شوق ہے تو اپنی جہاز ہی چلا دیں، وہ تو روز چلتے ہیں، شام 6 بجے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اگلے دن 11 بجے تک چلتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ وفاقی حکومت کو اس میں مداخلت کرنی ہوگی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا حل دو ہی ہیں، یا گورنر راج اور یا فارورڈ بلاک کا۔ فارورڈ بلاک بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ان کے اپنے ایم پی نشاندہی کرتے رہے کرپشن کی، مس مینجمنٹ کی، وہ کرتے رہے اور ان کے منہ بند کیے جاتے رہے۔ وہ لوگ بالکل تیار بیٹھے ہیں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا دیکھنے کو اور مزید ملے گا اس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔